السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے چھوٹے بیٹے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 23ویں سال میں تھے۔ ابو طالب کا پریوار بہت بڑا تھا، اس لیے بڑی تنگی میں گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک بار دیس میں اکال پڑ گیا اور ابو طالب کی زندگی بڑی مشکل اور پریشانیوں میں گزرنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس حالت میں ہم کو ابو طالب کا ہاتھ بانٹنا چاہیے۔ حضرت عباس نے رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کو اپنے ذمے لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گود لے لیا۔ اس وقت 5 سال کے تھے۔ 5 سال سے ہی برابر آپ کے ساتھ رہے۔ ان کے پالنے پوشنے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 10-11 سال کے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے نماز کا مطلب سمجھایا اور اسلام کا شوق دلایا۔ یہ جان کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا درجہ دیا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ تینوں ایک ساتھ ایمان لائے تھے، اس لیے کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے پہلے کس کو یہ عزت ملی تھی۔ مکی زندگی کے 13 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد 13 سال مکے ہی میں رہے۔ ان کے والد ابو طالب نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ بڑے نیک انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حقیقت اور اسلام کے خاص اصول بتانے کے بعد کہا چچا آپ بھی اسلام قبول کر لیجئے۔ ابو طالب کہنے لگے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تم جس طرح چاہو خدا کی عبادت کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں۔ ابو طالب اپنے آپ تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی میں خون پسینہ ایک کر دیا۔ کافروں نے جب کبھی مسلمانوں کو ستانا چاہا تو ابو طالب نے انہیں روک دیا۔ شروع میں مسلمان چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ بھی چپکے ہوتی تھی۔ حج کے دنوں میں جب مکہ میں سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر انہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ ان موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتوں سے بڑی نفرت تھی۔ جب کبھی موقع ملتا تھا بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالتے تھے۔ اسلام 3 سال تک تو یوں ہی پھیلتا رہا۔ 4 سال کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اسلام کا آغاز کرنا شروع کیا۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت کا بندوبست حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپا تھا۔ اس وقت وہ مشکل سے 14 سال کے تھے، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی طرح دعوت کا بندوبست کیا تھا۔ اس موقع پر تقریباً 40 آدمی دعوت میں تھے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع کی اور اسلام کی خوبیاں بتاتے ہوئے کہا تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ سب لوگ چپ بیٹھے رہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور وہی بات پھر کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ جب تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے اسلام رکھا
اور کسی نے جواب نہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ اب قریش نے مسلمانوں کو طرح طرح کے دکھ دینے شروع کیے، لیکن اسلام دھیرے دھیرے برابر پھیلتا رہا۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بہت بہادر تھے اور سارے عرب میں ان کی دھاک جمی ہوئی تھی، اس لیے ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی ہمت زیادہ بڑھ گئی۔ ہاشم پریوار کے زیادہ لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ مسلمانوں سے بھلا برتاؤ کرتے تھے اور جتنا بھی ان سے بن پڑتا تھا قریش کے ظلم سے انہیں بچاتے تھے۔ اس بات میں ابو طالب سب سے آگے تھے۔ جب قریش کا ظلم زیادہ بڑھ گیا تو کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر اس قافلے کے سردار تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاشمی خاندان بھی آپ کی طرف سے بول رہا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا نہیں چھوڑتے ہیں تو بنو ہاشم سے کوئی سمبند نہ رکھا جائے گا۔ ان کے ساتھ ویوہار اور حقہ پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ سارے بنی ہاشم نے ایک گھاٹی میں پناہ لی جو ابو طالب کی گھاٹی کہلاتی ہے۔ قریش نے اس بات کا بڑا بندوبست کر رکھا تھا کہ اس گھاٹی میں اناج کا ایک دانہ تک نہ پہنچنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب اور ہاشم کے گھرانے کے دوسرے لوگوں نے اس گھاٹی میں بڑی مصیبت اور پریشانی سے 3 سال بتائے۔ مسلمان اپنی جانوں پر کھیل کھیل کر رشد پہنچاتے تھے اور کبھی کبھی کئی وقت تک فاقے بھی کرنے پڑتے تھے، اور ہاشمی بچے پیڑوں کے پتے کھا کر نباہ کرتے تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے بیچ میں پکڑ کر قریش کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا اور بنو ہاشم گھاٹی سے نکل کر اپنے اپنے گھروں میں آ بسے۔ اس بات کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ابو طالب اس دنیا سے چل بسے۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے بھتیجے کے محبت میں ایسے دکھ اور مصیبت جھیلی تھی کہ وہ نڈھال ہو گئے تھے۔ ابو طالب کی موت کا 4تھا دن تھا اور ابھی یہ دکھ تازہ ہی تھا کہ حضرت ختیجہ بھی دنیا سے چل دی۔ یہ دونوں حادثے آپ کی نبوت کے 9 سال میں ہوئے۔ حضرت رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت 19 سال کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ والد کے انتقال کے بعد صرف 4 سال مکے میں رہے۔ یہ 4 سال سارے مسلمانوں نے بڑی مصیبت میں بتائے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد اب قریشیوں کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں رہا، اس لیے کفار مکہ بے کھٹک نڈر ہو کر مسلمانوں کو دکھ دینے کے طرح طرح کے پلان بناتے رہے۔ اس وقت مدینہ میں جو مکے سے 200 میل کی دوری پر بسا ہوا ہے، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ مدینہ کے لوگوں کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے شہر میں آ بسیں۔ نبوت کا 13واں سال تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اب 23 سال کے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کے لیے اللہ کا حکم ملا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے باپ دادا کے وطن سے نکلنا پڑا۔ ہجرت کے بعد مدینہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر کہتے تھے کہ آپ مدینہ تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ تو نہیں گئے بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دنوں میں مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا اور اب شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں رہا تھا۔ قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہیں بہت غصہ آیا اور مکہ کے سارے بڑے بوڑھے اور قبیلوں کے سردار
ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور یہ صلاح ہوئی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر سپاہی لیا جائے اور پھر یہ سب رات بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے رہے۔ صبح سویرے جب وہ نماز پڑھنے نکلے تو تب تلوار سوت کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ جس رات ادھر یہ کھچڑی پک رہی تھی اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کا حکم ملا تھا۔ آپ کے پاس مکہ کے بہت سے لوگ اپنی امانتیں رکھ جایا کرتے تھے۔ بہت سی امانتیں پڑی تھیں جن کا ان کے مالکوں تک پہنچانا ضروری تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر وہ سب امانتیں ان کو سونپ کر پھر انہیں اپنے بستر پر سلا کر مدینہ روانہ ہوئے۔ اندھیری رات، سنسان مکان، باہر سب طرف ننگی تلواریں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑا اور وہ اس طرح چادر تان کر سوتے رہے جیسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ قریش ساری رات ہاتھوں میں تلواریں لیے پہرا دیتے رہے۔ رات بیتی، صبح ہوئی، سورج دشا سے چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا، پورب سے، اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں اور اونچے اونچے مکان صاف دکھائی دینے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب تو کافر گھبرائے، سب کی یہ رائے ہوئی کہ اب انتظار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر کے اندر گھس چلو۔ یہ کہتے ہی سب کے سب گھر کے اندر گھس گئے۔ گھر میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بہت جھنجھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جا کر قید کر دیا اور پھر اپنے آپ ہی چھوڑ بھی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کی امانتیں ان کو سونپ دیں۔ اس کام سے نپٹ چکے تو مدینہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے مدینہ کے ایک بزرگ حضرت کلثوم بن حدم کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا دیا تھا، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلا کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ اور میں بھائی بھائی ہیں۔ ان دنوں عرب میں بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خط لکھے جاتے تھے وہ انہی کے قلم سے ہوتے تھے۔ ان کی زبان میں مٹھاس تھی، باتیں کرتے تو ایسا لگتا تھا مانو منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، تقریر کرنے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ مانو ان کی زبان موتی ڈالے چلی جا رہی ہے۔ لڑائیوں کے میدان میں مدینہ آنے کے بعد کافروں سے مسلمانوں کی جھڑپیں شروع ہو گئیں، لیکن سب سے پہلی لڑائی جس نے قریش کے چھکے چھڑا دیے وہ بڑی لڑائی تھی۔ اس لڑائی سے چاروں طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دھاک بیٹھ گئی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ صرف زبان اور قلم کے ہی دھنی نہیں ہیں بلکہ تلوار کے بھی دھنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیچ کا قد تھا، بھرے ہوئے بازو، چوڑا سینہ، اسی لیے دیکھنے والوں کو ان کا قد چھوٹا دکھائی پڑتا تھا۔ ان کا رنگ گہوا تھا، داڑھی دھنی تھی، بازوؤں اور پنڈلیوں پر بھی دھنے اور لمبے بال تھے، کندھے کی ہڈی بہت چوڑی تھی۔ آپ دھیرے دھیرے چلتے تھے، ہمیشہ نیچی نظریں رکھتے تھے، بڑھاپے میں بھی داڑھی میں خجاب نہیں لگاتے تھے۔ آپ اس وقت کے طاقتور لوگوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور انسان تھے، کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت دنوں تک کشتی لڑا کرتے رہے، میدان میں نکلتے تو شیر کی طرح جھپٹتے تھے، آپ کی تلوار بجلی کی طرح کوند جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس خوبی کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا کرتے تھے۔ بدر میں آپ کی بہادری کا بھید کھلا۔ یہ لڑائی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو آگے کالے رنگ کے 2 جھنڈے تھے،
ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لڑائی میں دشمن کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قید بنا لیے گئے، اور صرف 14 جان پر کھیلنے والے مسلمانوں نے شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں کھلی بہادری دکھائی۔ بدر کی لڑائی سے کچھ ٹائم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمائی ایک جرہ اور ایک گھوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی جرہ بیچنا چاہی تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں خرید لی اور اس طرح مہر چکایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا نکاح اپنے آپ پڑھایا اور ان دونوں میاں بیوی کے حق میں دعا کی۔ شادی کے 10-11 ماہ بعد وہ ایک چھوٹے سے مکان میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کچھ مال نہیں تھا، ہمیشہ غریبی اور بھوک میں زندگی گزاری۔ پھر بھی نکاح کے موقع پر جو جرہ بیچ کر روپے ملے تھے ان سے ولیمہ کا کھانا دیا۔ دسترخوان پر صرف جوں کی روٹی، کھجوریں، پنیر اور شوربہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی غریبی کی حالت دیکھتے ہوئے دعوت بہت کچھ اچھی ہی تھی۔ شادی کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ بدلی نہیں، اب بھی وہی غریبی اور بھوک کی زندگی تھی۔ بدر کی لڑائی کے اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی، جس میں قریش نے 3000 کی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 کی فوج لے کر انہیں مدینہ سے باہر نکل کر روکا۔ اس لڑائی میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ یہ دونوں بہادر جدھر بڑھ جاتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح مدینے کے پاس پڑوس میں بہت سے یہودی بسے ہوئے تھے جو ہر روز نئی شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ ابھی احد کی لڑائی کو 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ان دونوں نے قریشوں کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھار دیا۔ یہودیوں نے بہت بڑی فوج سے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ یہودی بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان سے جا ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے صلاح لی۔ یہ صلاح ہوئی کہ مدینہ کے چاروں اور کھائی کھودی جائے۔ کافر 1 ماہ تک مدینہ کا گھیرا ڈالے رہے۔ مدینے میں رشد کی کمی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کئی دن کے فاقے کرنے پڑ جاتے تھے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔